الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمعك لنا إنني ببحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا گنج بخش فیض عالم نظر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملہ را رہنما پیشوا سالکی رہنما طالبی ایک نظر میری طرف یا حضرت سلطان اللہ رفی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا دنیا تے آیا کوئی تیرے نا مثال دا دنیا تے آیا کوئی مل کے کہہ لو دنیا تے آیا کوئی تیرے نام میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے دام لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے نام ایک دن جبرائیل سے کہنے لگے شاہ امم ایک دن جبرائیل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم کہنے لگے روح المی اے نازنی حق کی قسم آفاق ہا گردی دیم مہرے پتا ورزی دیم بسیار خوبا دی دیم لیکن
چیزیں دیگری میں لب کے کتھوں سونا تیرے دام لب کے نیاواں کتھوں سونا تیرے نال دنیا تے آیا کوئی تیری نہ چہرہ تیرا نور بندے ساری کائنات نو چہرہ تیرا نور بندے ساری کائنات نو رب بھی درود بھیجے ایک تیری نو تو جگ ایک تیری زلفاں دے دا تو جگ ایک تیری زلفاں دے جال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے مکے رہن والیا کہ مکے رہن والیا مدینے جان والیا مکے رہن والیا مدینے جان والیا ٹھیک کھان والیا نو سینے والیا تیرے باگوں ڈگیاں نو کوئی نہ سنبھالدا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا امام الانبیاء سرور کائنات والی کون و مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کروڑ ہاتھ درود و سلام تو بعد آج دے جمعۃ المبارک تاجدار اولیاء امام الاولیاء قدوۃ السالکین برہان الواصلین حضور سخی سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے نظارے پروات دی اس جامعہ مسجد میں پڑھنے دی سعادت حاصل کر رہے ہیں رب العالمین اس جمعۃ المبارک نو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین اج ساڈا موضوع ہے جڑے بندے اپنی نظراں نو پاک رکھ دے نے اللہ دے نزدیک او کامیاب ہیں اللہ دے نزدیک او کامیاب ہیں پتہ نہیں تسی یہ موضوع سنیا ہوئے گا کہ نہیں سنیا سبحان اللہ لیکن میں دعا کرنا کہ رب العالمین قرآن اور حدیث دی روشنی میں حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے حق اور سچ سن کے سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے ساڈے اس معاشرے وچ بدیاں ہوئیاں برائیاں دی وجہ بے حیائی دی وجہ حرام زدگی دی وجہ دیاں پیڑاں دیاں عزتاں محفوظ نہ رہن دی وجہ وہ ایک ہی ہے کہ ساڈیاں اکھاں وچ حیا نہیں رہی ساڈیاں اکھاں وچ اور یاد رکھو یہ دے وچ کسے نو کوئی لاما تانا یا بلیم ملامت کرنے دا مطلب نہیں صوفیاء دا طریقہ ہے وہ جدو غلطی ہوندی ہے تے آندے نے میری طرف ہوئی ہے وہ چنگا کام ہوئے تو آندے نے اللہ نے کیتا سبحان اللہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے پہلا شعر کریمہ ببخشائے برحالمہ کہ حسن نصیر بندے وہ سارا کچھ اپنے کھاتے پایا کریمہ ببخشائے برحال اے کریم میرے حال تے رحم کر کہ میں جڑا بے شیطان دی حوث دا قیدی ہو گیا کیڑا بندہ قیدی نہیں سارے قیدی تے جے بندہ یہ کہے کہ یا اللہ انہاں تے کرم کر ایک قیدی ہو گیا یہ صوفیاء دا طریقہ نہیں صوفیاء ہمیشہ گناہ غلطیاں اپنے کھاتے پا اس واسطے ہر بندے نو اج دا موضوع اپنی ذات تے سننا پے گا اپنے آپ نو اوتھے رکھ کے سننا پے گا ساڈے اندر حیا دی کمی اور حیا
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حیا ایمان وچوں ہے اور ایمان بندے نو جنت وچ لے جاتا. اور دوسرا فرمایا جس شخص وچ حیا نہیں ساڈے نوں چھٹی ہے جو دا دل کرے کرتا. گویا حیا ایک ایسا بنیادی نقطہ ہے جس شخص کو حیا ہوگی سبحان اللہ اللہ کی بارگاہ وچ او دی مقبولیت اتنی ہے وہ صرف نظر ہی چکے رب العالمین کرم دی برسات فرما دے. میں قرآن پاک سورہ نور دی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. رب العالمین نے فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل اے محبوب اپنی زبان فیض ترجمان بچو للمؤمنین ایمان والے نو خود فرما دے. پہلے تو یاد رکھو اللہ نے قرآن پاک وچ جڑے انداز نال لوگاں نال گل کیتی ہے انہاں وچ کوئی 3-4 انداز جڑے نے مد نظر رکھو. پہلا ہے جدوں اللہ نے کافراں نال گل کیتی تے فرمایا قل یا ایھا الکافرون. کافرون دا لفظ سن کے پڑھ کے پتہ چل جاندا ہے کہ یہ گل اللہ نے صرف کافراں نال کیتی بے ایمان والے دے شامل. جتھے اللہ تعالیٰ نے گل منافقہ نہ کرنی اوتھے منافقون یا منافقین دا لفظ اللہ استعمال کرتا ہے. وہ لفظ پڑھ کے سن کے پتہ چل جاتا ہے نہ ادھر کافر شامل ہے نہ ادھر مومن شامل ہے بلکہ وہ بندہ شامل ہے جڑا ادھر بھی ہے تے ادھر بھی. جتھے رب العالمین نے کل کائنات میں گل کرنی اوتھے فرماتے ہیں یا ایھا الناس. الناس دا لفظ سن کے پڑھ کے پتہ چل جاتا ہے یہ کافر بھی شامل نے بے ایمان بھی شامل نے منافق بھی شامل نے ہر مذہب والا شامل ہے. جتھے اللہ فرماتا ہے قل للمؤمنین یقول یا ایھا الذین آمنوا اوتھے لفظ پڑھ کے پتہ چل جاتا ہے. اور کوئی سنے عمل کرے یا نہ کرے ایمان والے تے لازم ہے گل نو سنے تے او دے تے عمل بھی. اللہ نے اس آیت دی شروع تے مخاطب کناں نوں کیتا ہے ایمان والے نوں فرمایا قل للمؤمنین محبوب ایمان والے نے فرمایا. توجہ کر دے سبحان اللہ بڑے دل توجہ کرنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہا کہ کی فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. محبوب تسی ساری کائنات وال رسول گئے ہو. ساری کائنات مشرق تو مغرب شمال تو جنوب زمین تحت صراط لے کے لا مکان ہر شے واسطے رسول ہو. جدو حکم دی باری ہے کہ نہیں فرمایا سارے نو فرما دو. کینوں فرمایا ایمان والے نو فرما دو. یہ تسی گل سنو تے سبحان اللہ اس حکمت نو سمجھو کہ سارے نو چھڈ کے سانو یہ گل کیوں گئی ہے. خاص گلاں خاص لوگاں نے کہیا جاندی. ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا ہے مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے رکھنی. ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا. وہ جڑے کتیاں دی کھچ جو نکل جاندے نے پاک صورتاں ہو جاندی ہیں اللہ دے قریب ہو جاندے نے ایمان والے ہو جاندے نے وہ خاص ہو جاندے نے انہاں نوں قریب کر کے خاص ہی گل کہی جاندی. ہن اللہ تعالیٰ نے گل خاص ایمان والے واسطے فرمائی. کی فرمائی اے محبوب فرما دیو قل للمؤمنین ایمان والے فرما دیو کی یغضوا من ابصارہم یہ اپنی نظراں جھکا کے رکھ. اپنی نظراں جھکا کے رکھ. کیوں جھکا کے رکھیں جی؟ توجہ کر دے پہ میرے توجہ کرنی ہے. حراسے خمسہ 5 آواز ہوندے نے. کنی آواز ہوندے نے؟ حصہ انسان وچ کنیاں ہوندیاں مشکل گل لگے تو تاں بھی سننی چاہیے کیونکہ قرآن ہے. کوشش کرنا سمجھ آ 5 حصہ ہوندی ہے. چھون دی ہے چکھن دی ہے سنگن دی ہے سنن دی ہے دیکھے ویکھن دی ہے. کنیاں حصہ 5 حصہ کنیاں حصہ. میں کوئی چیلنج نہیں کرتا ایک طالب علم تسی قرآن پاک وچ 5 حصہ دے بارے پڑھ لو گے. اللہ نے ہر حصہ تو بعد یہ نہیں فرمایا کہ یہ دی حفاظت کرو کیونکہ یہ دن بندہ بے حیا ہو جاتا. میں کی گل کرتا یہ نہیں فرمایا کہ دھیان نہ چکو نہیں تو بندہ بے حیا ہو جاتا. یہ نہیں کیا دھیان نہ چھو کہ بندہ بے حیا ہو جاتا. یہ نہیں کیا دھیان نہ سنو کہ بندہ بے حیا ہو جاتا. یہ نہیں کیا دھیان نہ سنو کہ بندہ بے حیا ہو جاتا.
لیکن ایتھے فرمایا کہ یغض ابصار یغض من ابصارہم اپنی اکھاں دی حفاظت کرو کیوں وَيَحْفُظُوا فُرُوجَهُمْ تسی اکھاں دی حفاظت کرو گے تے تہاڈیاں شرمگاہاں دی بھی حفاظت ہو جائے پتہ لگا حواس خمسہ اکھ او تھائے جدی بندہ حفاظت کرے تے بے حیا نہیں بے شرم نہیں ہوندا زانی نہیں ہوندا بد عمل نہیں ہوندا بد کردار نہیں ہوندا کیوں بزرگان دین نے لکھیا اکھ او رستہ ہے جیڑی سب تو پہلے شہوت تک لے کے جاتا جنہ بندہ دیا اکھا بے حیائی غیر محرم تو دیکھن تو غلط چیزاں تے دیکھن تو محفوظ رہن دیا نہیں شہوت تو بھی محفوظ رہن دیا لیکن قرآن نے دس دیتی گال دی بڑھ کر دیتی فرما دیتا یغض من ابصارہم اپنی اکھاں دی حفاظت کرو ہے اپنی اکھاں نو چکا لو اودے نال ہوے گا کی یحفظوا فروجہم پھر کیوں ہوے گا تہاڈی شرمگاہاں دی حفاظت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا جملہ دیتا قیامت تک بندے دی ایمان دی لذت کھولتی رہے گی فرمایا ذالک ازکاکم لہم فرمایا جنی پاکی ایس عمل نالے حق نو نیویاں رکھن نال شرمگاہ دی حفاظت کرن انی پاکی کسی اور شے نال نہیں بلکہ یہ نہیں فرمایا کہ پاکی ازکا اس میں تفضیل دا سیگا استعمال کر کے دسیا سب تو بڑی پاکی یہ اکھاں دی حفاظت کرو تے شرمگاہ کو محفوظ کرو اکھاں دی حفاظت کرو تے شرمگاہ دی اکھاں نو جھکا کے رکھو تے شرمگاہ دی حفاظت کرو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ یا رسول اللہ کوئی ایویں دا عمل بھی ہے جتنا ضمانت مل جائے کہ بندہ پکا جنتی بندے نو گارنٹی مل جائے کہ بندہ پکا جنتی بندے دا شک ہی نکل جائے کہ بندہ پکا جنتی نبی پاک نے فرمایا دو گلاں دی ضمانت تو دے دے جنت دی ضمانت میں دے دوں یا رسول اللہ او کیڑا ہے فرمایا جیڑی تو جبڑیاں دے وچکار زبان ہے ایک او دی حفاظت دے دے ایک جیڑی دو لتاں دے درمیان شرم گائے او دی حفاظت تو دے دے جنت دی ضمانت میں محمد دے دے جنت دی ضمانت میں محمد اسی کیوں پاک ہستیاں دا ذکر کر رہے ہیں جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن دا میں اپنا ہاتھ نبی پاک دے ہاتھ میں دے کے بیعت کی دی ہے میں اس تو بعد ایس ہاتھ نہ کدی کوئی بے حیائی والا کام نہیں کیا کی سمجھ دیتے ہیں صوفیہ کرام نے فرمایا یہ میں پڑھی گل آج جنہی میں سنان لگا بیکھی بڑی دیر پہلے سے صوفیہ کرام نے فرمایا جیڑا شخص بے حیا ہوندا نظر دی حفاظت نہیں کرتا وہ دیاں اکھاں وچ کالے رنگ دے ڈورے بندا کی ہوندا ہے کالے رنگ دے ہر بندے نو ڈورے نظر نہیں ہوندے وہ نظر آلے نو نظر ہوندے نظر آلے نظر مار کے بے لیندے میں خود نے میرے استاذ مکرم شیخ القرآن والا حدیث حضرت علامہ محمد امیر انفی سیفی صاحب دامہ اقبالو انہوں نے نال میں گیا ساڑھا کوئی مریض سی تو وہ پریشان رہتا سی یہ سمجھو پریشان رہتا انہوں نے کیا میں استاد دی بارگاہ چرز کی تھی میں گیا استاد نے کیا ہوتا کر ہم ہوں ایک باری اینج منہ کیتا استاد نے نظر باری فرمایا تھلے کر رہا ہے یہ ویکھن والا ہیں وہ سے میرے پتا چل گیا پکی میں لیکن بڑی میں نام یاد رکھو بے حیا نظرہ پچھانیاں جب صوفیہ کرام اللہ دے بلی اہل اللہ اس سے میرے پچھان لیتے اور پھر وہ اسی طرح نظر دی ہی پابندی کر دے نظر دی حفاظت دی ذمہ جڑا کر دے اسے واسطے اندر جیڑی اکھ بے حیا ہو جاندی وہ اللہ دے سامنے روندی نہیں جیڑی روندی ہے اللہ پھر یہ نہیں کہ دا رونا بڑا لمبا ہوئے بیٹھے فرمایا ایک مکھی دے سر جنہ اتھرو تو بہا دے جہنت تیرے تے میں حرام کر دے پاک نظر بندے دا دامن جدو پاک ہو جاوے پھر کی ہوندہ ہے اللہ تعالیٰ نے کی مقام عطا فرماتا توجہ فرماؤ
اللہ تعالیٰ نے نال بھی فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، فرمایا جو کچھ تسی کر دیو اللہ ہر معاملے ہمیشہ خبر رکھن والا ہے۔ مت کو سمجھے کہ میں ویکھیا تے میرے کہڑا کسی نوں پتہ ہے، تو ویکھیا وے تے اونے بھی ویکھیا تو کنج ویکھیا اے بھی اونے ویکھیا۔ جناب مولا کائنات شیر خدا حاجت روا مشکل کشا علی جناب سیدنا مولا علی کائنات رضی اللہ عنہ عرض کی تھی یا رسول اللہ جی کتے پول پلیکھے نظر پہلی پہ جائے، فرمایا پہلی معاف ہے اگوں معاف نہیں، پہلی معاف ہے اگوں معاف ہے۔ ڈاکٹر حضرات طبیب حضرات جنہیں علاج کرتے ہیں انہوں نے بقدر ضرورت اجازت شریعت سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہر بندے میں اجازت نہیں، پہلی نظر پہ تے اچانک ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جے بندہ اس سے نظر دے پیچھے رہے کہ یاد رکھو یہ بد نگاہی بد نظری بندے دا ایمان کھچ لے۔ ساڈے فیصل آباد میں بہت بڑے کال کے دن گزرے نے، یاد ہوئے گا مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آب کوثر جنہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے کتاب لکھی چھوٹا جا رسالہ بد نظری کا وبال، وہ دے بچ میں روایت پڑھی سی جیڑا شخص بد نظر ہو کے بے حیائی دے کماں وچ ملوث ہو جاندا نا، جدوں خاص زنا دا عمل کردا ہوندا تے رب العالمین او دے وچ ایمان کھچ لیندا، اللہ تعالیٰ دے وچ ایمان، کیونکہ ایمان اتنی پاک دولت، ایمان اتنی اس واسطے بے حیائی بد نظری سب تو پہلو سبب بن دی کہ ایمان دا ہی بیڑا غرق ہوتا۔ تسی کتنے لوگوں نے جان دے گے جڑے اس بد نگاہی دے پیچھے بد نظری دے پیچھے مذہب ہی بدل لیں، عقیدے بدل لیں، نظریات بدل لیں، لیکن جنہ دیا ماہی دے نال اکھاں مل گیا ہوں وہ آدھے سر جاوے جاوے محمد دا دیتا ایمان نہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ ایک اور مقامات دی پاک نظرہ رکھن والے واسطے انعام ارشاد فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، او ایمان والے تے ایمان والے مرد تے ایمان والی عورتاں یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر دینے، رب العالمین نے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جڑے اللہ دا ذکر کثرت نال کرتے ہیں وہ عورتاں ہوں تے مرد ہوں، عد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیما، اللہ تعالیٰ نے انہاں واسطے بخشش بھی رکھی ہے تے اجر عظیم بھی رکھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ، نعرہ ختم نبوت۔ پارہ نمبر 18 پڑھتا بیان سورہ مومنون، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں دی نشانیاں ذکر کرتے فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جڑے اپنی نمازاں وچ خشوع و خضوع اللہ دی بارگاہ وچ گریہ زاری کردے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جڑے لغو چیزاں تو اپنا کنارہ کر لیندے نے، اپنی جان چھڑا لیندے نے، والذین هم للزکاة فاعلون، جڑے زکات دیندے نے اللہ دی راہ وچ۔ اگلا جملہ فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اللہ نو وہ بھی بڑے پیارے لگدے نے جڑے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرتے ہیں، جڑے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرتے ہیں۔ بنو عباس دور ہے، خلیفہ ہارون الرشید دے دور دی غالباً گل ہے، ایک شہزادہ سی تے بگڑیا ہوا شہزادہ سی، شہزادہ ہوئے تے سنبھلیا ہوئے بہت گھٹ ہوندا، میری کی گل سن دو پے، ضروری نہیں بادشاہی شہزادے ساڈی اولاد وچ بھی کئی شہزادے ایویں دے جنہاں نوں اسی ڈکدے نہیں، انہاں نوں موڑدے نہیں، وہ ساڈے واسطے پریشانی دا باعث بن قدرے ضرورت پیار نال غصے نال جویں بھی ضرورت پوے اوویں سمجھانا تربیت کرنا والدین دا حق ہے، بجائے اس دے کہ وڈیرے ہو کہ جدوں وڈے ہون تو تہاڈی تربیت کردے پھر انہاں نوں ٹائم نال یہ تربیت کر دتی جاوے کہ بڑا تربیت یافتہ ہوندا چھوٹے نوں تربیت دی لوڑ توجہ کردے پے۔ شہزادہ سی بے حیا سی، کسی عورت نوں ضرورت پہ گئی اور چلدی چلدی وہ گل اس شہزادے کو پہنچ گئی،
شہزادے نے کہا بھی تیرا کام ہو جائے گا پر تو میرا کام کر دینا میں تیرا کام کر دینا. جدو وقت آیا اس عورت نے اپنی اس مجبوری دا ذکر کیتا, اس شہزادے نے اپنے اگوں غلط کام دا ذکر کیتا. وہ عورت کہنے لگی اللہ دے بندیا میں اولاد دے تو مجبور ہوں, میں ایسی عورت کوئی خدا دا خوف کر. اے جملہ خدا دے خوف دا جملہ عورت دی زبان وچوں اللہ جانے کس درد نہ نکلیا. اس شہزادے دا کلیجہ چھوڑی انہیں کہا اللہ دی بندگی جا جنہی تیری ضرورت ہے, میں اپنی ضرورت ہوں دستبردار ہو گیا, اللہ دے حضور معافی مانگ, اللہ دے حضور معافی مانگ. کوئی وقت گزریا انہیں کہ شادی کی تھی, بیوی نہ کسی گل تو لڑائی ہو گئی, بیوی آکے میں جنتی ہوں تو انجدہ ہے, انہیں کہا میں جنتی ہوں تو انجدی, لڑائی ہو گئی. اس مسئلے تے اس شہزادے نے کہا کہ اگر میں جنتی نہیں تو میرے طرف پھر تو فارغ ہو گئی. جدو یہ مسئلہ خراب ہو گیا ہن جنتی کون ہے تے اللہ ہی جانتا, دیکھئے اللہ ہی جانتا. مسئلہ چلتا چلتا اہل اللہ دے کول پہنچے, حضرت کیا والا مسئلہ ہے. اس شخص نے کہا اگر میں جنتی نہیں میری بیوی نو طلاق دا, ہن حضرت یہ کون فائنل کرے گا کہ یہ جنتی ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے کیا فائنل انہیں کر لینے ہیں. اس شہزادے نے پوچھا کہ کوئی ایسا وقت تینوں یاد ہے جتھے اللہ دا نا سن کے تو کمب گیا ہوئے تے حرام تو ڈر گیا ہوئے. چاتی پیشا ماری کیڑی ہوں لب دی دیکھی, لمبی نظر ماری یاد آ گئی ہو والی رات. کہنے لگے حضرت دور تے کوئی گالی یاد نہیں, اے والا واقعہ یاد ہے. فرمایا اللہ نے ضمانت دیتی جڑا میرے نا تے رک گیا میں انہوں جنت دی بشارت دوں. اگر تو اس کام کیتا ہے تو جنتی, تیری بیوی نو طلاق نہیں. یہ وجہ ہے پاک نظرہ ہون, بندے دی کیفیت پاک ہوئے, بندے دا لباس پاک ہوئے, بندے دا جسم پاک ہوئے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ او دے جسم وچوں ایسیا خوشبوواں دیندے نے کہ لوگاں نو گزرن والے نو پتہ چل جاندا ہے کہ عام شخص نہیں, اللہ دا خاص بندہ. اور وہ شخص جڑے بے حیا ہوندے انہاں دے لباس وچوں بدبو آوے گی, انہاں دے جسم وچوں بدبو آوے گی, انہاں دے کردار وچوں بدبو آوے گی. دوستا تو تے کدی گوارا نہ کرے کہ کوئی غلط شخص تیرے گھر آوے تے کسے دے گھر جان تو پہلو یہ بھی سوچ رہا کیا تم یہ سٹیٹس وچ اس لیول چ ہے کہ تیرے تے اعتبار کیتا جاوے, کیا تیریاں نظریں اتنیاں محفوظ نے. اللہ نے ایک طریقہ بنایا, فرمایا مسنا و ثلاثہ و رباع من طاب لکم من, جڑی عورتاں پسند نے انہوں نے نکاح دا پیغام بھیجو, شادی کرو, ایک نہ کرو, دو نہ کرو, تین نہ, جنی اجازت کرو. اسلام نے ایک طریقہ کار دیتا ہے. اگر تسی ادھر تو ہٹ کے کرو گے پھر بے حیائی وبال. اور یاد رکھو پچھلے دن میں سنتا پیاسا ساڈے رزق دی بے برکتی دی کیڑی وجہ ہے کہ ہر وہ کام جڑا بے حیائی والا بھی وہ رزق ختم کرتا تھا, رزق ختم کرتا تھا. زنا رزق نو انج ختم کرے گا جویں سیونک لگ جاتی, لکڑی نو کیڑا لگ جاتا. اور نکاح سبحان اللہ فرمایا نکاح وچ رزق دی برکت رکھی, نکاح وچ رزق دی برکت. کچھ ضروری چیزاں سمجھن دی ضرورت ہوندی پر جدوں بندے دی عمر 50-60 سال انہاں روڑا چلا گئی جو پھر گل ذرا مشکل سمجھ آؤندی. توجہ کرو, ساڈا سسٹم اے وے پہلو بچے نو کام کار والا بنانے ہیں تے پھر اودہ نکاح کرنے. وہ کام کار والا کتھے جا کے ہوندا اج کل, بلکہ وہ کسی کام جو کرنے نہیں کسی روڑے. نبی پاک نے کی فرمایا, فرمایا رزق دی کمی تے نکاح کر, اللہ اس نکاح دی وجہ تو تیرے رزق چ برکت عطا فرمائے. اس رزق دی اس نکاح دی وجہ تو. اور حدیث شریف ہے ایک شخص حاضر و عیاض کی تھی, یا رسول اللہ حالات بڑے خراب نے, شادی شدہ بیگم نے لڑائی ختم نہیں ہوئی, فرمایا ایک نکاح اور کر. ایتھے کسی نے مشورہ دئیے تے یہ چیز ایڈی کڑی عقل چونی بلکہ الٹا مولوی صاحب کا مذاق اڑایا جائے گا کہ حضرت اسی تے کی حالات تو تنگ تے تسی تو ہیں چیز سمجھنے والی ہے نا. لیکن میری تہاڈی گل جھوٹی ہو سکتی, امام الانبیاء دی جھوٹی. دوسری شادی کی تھی, حالات کوئی خاص بدلے, پھر حاضر عرض کی تھی یا رسول اللہ معاملہ, فرمایا ایک اور نکاح. سبحان اللہ. صحابی سن مان کے ٹر گئے, ایک اور کیتا, پھر حاضر یا رسول اللہ, فرمایا ایک اور کر.
جدو چوتھی شادی کی پھر کتے حاضر ہے عرض کی یا رسول اللہ اننے پیسے دی ریل پہلے پہلیاں کسرہ میں نکل گئی یہ جنہا شریعت نے طریقہ دیتا ہے میں نہیں وہ گل سمجھن میں عقل میں چاؤن چھ پاویں دیر لگ پر گل حق وہی ہے جڑی اللہ نے فرماتی اللہ دے محبوب میری گل سن دے پیو نا جتنی بھی بے حیائیاں لے کام نے وہ تہاڈا رزق ختم کر دے جانے کاروبار چ نقصان ہوے گا بیوی نہ لڑائی ہوے گی بچے بے ادب ہو جان والدین نہ لڑائیاں ہو جان بھیڑا بھرا جدا ہو جان گے وجہ کی اسی اس ایک گل نو نہیں سمجھنی جیڑی اسی مسلسل غلط کر دے آ جس دن اسا اس کام نو ٹھیک کر لیا سبحان اللہ پھر اللہ دی رحمتاں دا نزول شروع ہو پھر برکتاں دا نزول شروع ہو اللہ دے فضل و کرم دے او جناب والا بارشاں ہوندیاں نے کہ بندے دے تمام مسئلے مسائل کو دے ذہن چ نکل جاندے نے اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرماندا ہے برکتاں ہی برکتاں فرماندا دوستان محترم بے حیائی دا وبال ایک تے بندے دی اپنی زندگی تباہ ہوتی اور اس سے ہی بے حیائی دا دوسرا وبال کی جیڑا شخص خود بے حیائی تو باز نہیں ہوندا وہ دی اولاد بھی بے حیا ہوندی وہ دی اولاد بھی بے حیا 5ویں صدی ہجری دے امام گزرے آپ نے کتاب لکھی اس کا نام ہی فضائل اعمال 5ویں صدی ہجری آج تو کم و بیش 950 سال پہلے دی کتاب دا حوالہ دیتا انہیں ایک حدیث شریف نقل کی تھی فرمایا رب العالمین اس گل میں انتہائی ناپسند کر دینی کہ کوئی بندہ مومن کسی بندہ مومن دا مذاق اڑائے انہوں کسی گل دا تانا دوے انہوں کسی گل دا میرا دوے اللہ میں گل اتنی ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نے بھی اس معاملے دے وچ ملوث کر شکر کیتا جے کہ نہیں کسی بندے نے اور تو تے ہے ہی ماڑا ساڈے نال کتھے بہنا کھلونا اگر تسی مذاق کیتا تے تیار رہو ایک دن تسی بھی یہ گل سن کے کیونکہ میری تہاڈی گل نہیں امام الانبیاء دا جدو اسی کسی نو بے حیائی دے میرے حیادار خود نہیں ہوندے تے اولاد ساڈی بھی بے حیا ہوندی اوہی چیزاں سانو ویکھنیاں پیندیاں جنہ گلاں تو ساڈے والدین نہ بے سنتے رہے جنہ گلاں تو ساڈے والدین اپنا سر لٹاندے رہے کل نو تانوں بھی تہاڈی اولاد تو سننا پے کیوں سارے کام تے تسی اولاد دے سامنے کیتے تے پھر اولاد شیر ہو گئی ابا جے کام کردا تے سانو کدا دوستان محترم یاد رکھو سوشل میڈیا ٹک ٹاک فیس بک یوٹیوب ساڈے بچے بے تڑپ ہو کے ویندے جتنیاں بھی بے حیائیاں چیزاں بچے ویندے نے یاد رکھو تانوں ویکھنیاں پے اج وقت اپنے بچوں نے اس نصور تو محفوظ کرنا انہوں نے فرق دسو کہ پتر ہے تیری بہن ہے تیری ماں ہے تیری بیٹی ہے تیری بیوی جنہ چر تک رشتیاں دی تمیز نہیں دسو گے رشتیاں دا احترام نہیں دسو گے کہ نہ معاملات دی ویریفیکیشن بچوں نہیں کرواؤ گے خود بھی وبالے جان بڑے رہو گے بچے بھی تھوڑے واسطے پریشانی دا سبب سوشل میڈیا تے کی کوئی تسی نہیں دیکھ دے آئے اس چینل تے کی نہیں دیکھ دے باپ نو بیٹی دی عزت ختم ہو گئی بہن نو بھرا دی عزت اور نموز دا پتہ نہیں شوہر نو اپنی بیوی دے حقوق دا پتہ نہیں وجہ کی ہے وجہ نظرہ دی پاک نہ ہونا بے حیا ہو جانا بے ادب ہو جانا اور اللہ دی بارگاہ وچ اتنا بے خوف ہو جانا کہ جویں بندے نو خوف ہی کوئی نہ ہوئے ہر کم اسی لوگ کے کرنے اس واسطے کیڑا کو ویندا پیا میں نہ سارے والا ایک کو دے تو ڈر جا کہ او ویندا پیا تیری دنیا بھی سمجھ جائے گی تیری قبر بھی سمجھ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا یغضوا من ابصارہم اپنی اکھاں نیویاں کر لو یحفظوا فروجہم اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرو اے ایسا عمل ذالک ازکا لہم کہ تانوں اتنا پاک تے ستھرا کر دے گا اللہ تانوں یہ بھی زندگی پاک دے گا قبر دی زندگی بھی پاک دے گا حشر دی زندگی بھی دوستان محترم آج وقت ہے اسی اپنی اولاد دی تربیت کریں گے خود انہاں معاملات کو گزر کریے کنارہ کر لیں وقت لگے گا لیکن اللہ دے حضور جدو بندہ سجدے میں سر رکھ کے اپنے گناہاں دی معافی مانگدا ہے سبحان اللہ اللہ نو بندہ بڑا پیارا لگتا
میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا پیا، بس 2-3 منٹ۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب جڑی اس وچ ذکر فرمایا کہ 7 رستے نے جنہاں دے ذریعے بندے دا دل گناہاں نال بھر جاندا، بندے دا دل گناہاں نال، وہ 7 رستے نے اگر بندہ انہاں تے ڈکے لانے شروع کر دے تے بندے دا دل نور والا ہو جائے گا، پھر وہ جگہ بن جائے گی جتھے اللہ تعالیٰ دا نور جلوہ گر ہو جائے گا۔ 7 جگہ کون؟ فرمایا اکھ وہ رستہ ہے جدے ذریعے بندے دے دل میں گناہ جاندے نے، غیر محرم دا عکس جاندا ہے، جو جاندیاں فلمیں ڈرامے جو اٹھ پٹان چیزاں ساری اکھ دے ذریعے جاندے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اکھ دی حفاظت کرو، ایک رستہ بند ہو۔ زبان ہے یہ دے ذریعے بھی گناہ دل تک جاندے نے، جھوٹ بولو گے، چگلی کرو گے، کسی دی غیبت کرو گے، گانے گاؤ گے، بے حیائی دیاں گلاں کرو گے، فحش گفتگو کرو گے، گاڑا دو گے، یہ بھی رستہ منہ والا، ادھر نال بھی دل تک گناہ جاندے۔ چلا کر لو 40 دنوں تک قسم کھا لو کہ زبان تو کوئی گناہ نہیں کرنا، 2 رستے بند ہو گئے۔ تہاڈا ہاتھ ہے یہ دے ذریعے بھی گناہ دل تک جاندے، غیر محرم نو چھویا، رشوت لئی، حرام کھاتا، حرام دتا، کسی دا مال غصب کر لیا، چوری، سارے ہاتھ دے گناہ نے۔ ارادہ کر لو ہاتھ والا رستہ بھی بند ہو جائے، 3 رستے بند ہو گئے۔ اگے تہاڈا کان آ گیا، چگلیاں سن دے ہو، غیبتاں سن دے ہو، بریاں گلاں سن دے ہو، انہاں کناں نال گانے سنے، ڈرامے سنے، جو جہان دی فاحش گفتگو کناں نہ سنی۔ ارادہ کر لو، پکا ارادہ کر لو، 2 نفر پڑھ کے تحیہ کر لو، آج تو بعد گناہ دے ذریعے کوئی کاندہ گناہ سا نہیں کرنا۔ اللہ دے فضل نال یہ بھی بند ہو جائے گا، دل نور نور ہو۔ اگے تہاڈا پیر ہے، اگے تہاڈا پیٹ ہے، حرام نہ کھاؤ، اگے تہاڈی شرمگاہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جن نے شرمگاہ دی حفاظت دیتی اساں نوں جنت دی ضمانت دے دی۔ دوستان محترم آؤ اج وقت اللہ دے حضور کی ریاضاری کرنا، اللہ دے حضور سجدہ رضی کرنا، اللہ دے حضور اپنی بخشش منگن دا۔ یہ وقت گزر گیا پھر کوئی شے ہاتھ نہیں ہونی ہے۔ سبحان اللہ۔ بابا جی فرید مٹھن کوٹ والی سرکار نے بڑی سونی گل لکھی جو تسی سننا چاہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت بابا فرید الدین مٹھن کوٹ والی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے اٹھ فریدا ستیا اتے میلا ویکھن جا، اٹھ فریدا ستیا اتے میلا ویکھن جا، جے کوئی مل جائی بخشیا، جے کوئی مل جائی بخشیا تے تمہیں بخشیا جا۔ اٹھ فریدا ستیا تے چاڑو دے مسیح، تو ستا رب جاگدا، تو ستا رب جاگدا، او تیری ڈاڈے نال بری۔ اٹھ فریدا ستیا، اٹھ فریدا ستیا، تیری داڑھی آ گیا بھو، چٹی داڑھی ہو۔ اٹھ فریدا ستیا، تیری داڑھی آ گیا بھو، اگا نیڑے آ گیا، اگا نیڑے آ گیا تے پچھا رہ گیا۔ آؤ اللہ دے حضور سجدہ کرو، شب داری کرو، اللہ ساڑے حال تے رحم فرمائے، اللہ سانو حیادار بنائے، ساڑی اولاد نو حیادار بنائے، بیٹیاں نو، ماما، پہنا، بیبیاں نو حیادار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔